یہ نیکسٹ ڈے مارننگ کا ٹائم تھا اور ہم آئے ہوئے تھے اپنی کمپلیمنٹری بریک فاسٹ انجوائے کرنے کے لیے. اور لو کہ آپ گھر میں اتنا کھائیں نہ کھائیں، لیکن جب آپ کا کمپلیمنٹری ہے تو آپ اسے کیوں چھوڑیں بھائی. تھوڑی سی نیند قربان کریں اور گھومیں پھریں. اس سے پہلے پیٹ پوجا کریں. تو کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کوئی کام دوجا. تو بس جناب پھر ہم نے اپنا کمپلیمنٹری بریک فاسٹ انجوائے کیا. ہوتا بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے سارا کچھ آپ کی پسند کا ہی وہ رکھ دیتے ہیں. اب یہ آپ کی پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ پہلے کیا کھائیں کیا چھوڑیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، بچے یہاں پہ اتنے ہی بدتمیز تھے، ہمارے بچے سمیت، کہ جو چیزیں گھر میں نہیں کھاتے نا وہ بھی مطلب صبح وہی ناشتے میں کھا رہے ہیں. صبح ڈونٹس کھا رہے ہیں، سلائس میں بٹر جیم لگا کے کھا رہے ہیں. نو دیسی ناشتہ نتھنگ، بس وہی 2 چیزیں کھائیں اور بس ان کا پیٹ فل ہو گیا. اور دیسی ناشتہ بھی بہت سارا تھا، اور جو ہے یہ بہت اچھا قیمہ بہت اچھا بنا ہوا تھا. چنے کا سالن تھا، حلوہ پوری تھی. اور مجھے تو بہت ہی اچھا یہ لگا کہ وہ بالکل آپ کو سامنے پوری فرائی کر رہے تھے اور دے رہے تھے، اور انڈا فرائی کر رہے تھے. جیسا جس کو کھانا ہو تو اس طرح سے وہ اپنی پسند کا انڈا فرائی کروا لیں یا پراٹھا بنوا لیں. آملیٹ پوریاں فرائی کر رہے تھے. تو گھر میں تو یا تو آپ پہلے خود پکاتے ہیں بناتے ہیں، پھر جب ٹیبل پہ کھانے آتے ہیں تو ٹھوس ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کو اس طرح سے فریش فرائی کر کے چیزیں مل رہی ہوں گرما گرم تو کیا ہی بات ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے. اور یہاں پہ ہریسا بھی تھا، اور ایک یہ جو تھا یہ کشمیری پراٹھا تھا. کافی ڈفرینٹ تھا لیکن بہت مزے کا تھا، بہت مزے کا تھا. اور جو پورج کھانا ہے، سیریل کھانا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں موسٹلی جو بچے تھے نا وہ یہی سیریل کھا رہے تھے. ہمارے بچے بھی سیریل کھا رہے تھے، گھر میں نہیں کھاتے لیکن وہاں کھا رہے تھے. بتائیں کیا کر سکتے ہیں. خیر جناب 10 بجے پھر ہم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تھے، اور یہاں پہ جو ہے پھر ہم نے اپنی گاڑی تو پارک کر دی تھی ان کے ہوٹل کی پارکنگ میں، اور ہم یہاں سے دوسری گاڑی بک کروا کر اس پہ پھر گھومنے پھرنے نکلے تھے. کیونکہ ہماری گاڑی 4 ویلر نہیں تھی، اور اگر آپ کی 4 ویلر ہے بھی تب بھی چونکہ آپ کو راستوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور گوگل باجی یا گوگل باجا جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، ہر جگہ سگنلز نہیں آتے، تو آپ خود سے گھومنا پھرنے کا رسک نہ لیں تو سب سے اچھا ہے. یہاں سے 4 ویلر، کیونکہ جو آگے کا سفر ہے وہ سارا ایسا ہی ہے کہ آپ 4 ویلر پہ ہی سفر کریں تو اچھا ہے. اور جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ جب آپ سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا ڈر بھی کم ہو جاتا ہے. یہ مظفر آباد کی ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی، ساتھ میں یہاں کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا. اور اس کے بعد جو ہے اب ہم آگے کے سفر کے لیے نکل گئے تھے. اور لوگ اپنی گاڑیوں میں بھی آگے جا رہے تھے لیکن بہت رسکی تھی. اسپیشلی جو چھوٹی گاڑیاں لے کر آئے تھے ان کا بھی بہت رسک تھا. آگے جو ہے نا آپ بالکل بھی ایسا رسک نہ لیں. گھومنے پھرنے آئے ہیں، تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنے احتیاط ساتھ جو لوگ رکھتے ہیں تو وہ پھر ہر اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو بیسٹ یہی ہے کہ یہاں سے 4 ویلر کریں اور پھر آگے کیا سفر کریں، کیونکہ انہیں راستے بھی پراپر پتہ ہوتے ہیں، اور آپ کو کہاں پہ رکنا ہے وہ آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں. کون سی جگہ ڈینجرس ہے، کون سی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ مقامیوں کے ساتھ ہی گھومنا پھرنا اچھا رہتا ہے. یہاں پہ مختلف واٹر فالز تھیں جہاں پہ انہوں نے ہمیں روکا تھا، اور ہمیں تو یہ واٹر فال بہت صاف لگ رہی تھی، لیکن بقول ہمارے ڈرائیور کے نہیں یہ اتنی اچھی واٹر فال نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ لوگ نہا رہے تھے لیکن بقول ڈرائیور کے اور ان کے مقامیوں کے حساب سے اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ اوپر آبادی تھی اور آبادی سے ہوتا ہوا بھی پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے. پورا راستہ جو ہے وہ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعائیں مانگتے اور کہیں پہ آنکھیں بند کرتے اور کہیں پہ منہ چھپاتے گزر رہا تھا. اور یہ بھی ایک واٹر فال تھی. یہاں پر بھی رش تھا کافی لوگوں کا، اور لوگ نہا بھی رہے تھے، اور یہ بہت ہائٹ سے آ رہی تھی. ایک بندہ ایز اے والنٹیئر سائڈ پہ کھڑا تھا جو لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ ادھر سے مت جائیں، یہاں پہ پانی بہت گہرا ہے.
اور دوسرے سائڈ سے جائیں، گھوم کے جائیں، لیکن یہ ہے کہ پانی واقعی بہت گہرا تھا۔ اور بعض بچے جو ہوتے ہیں نا بڑے منچلے سے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ایک دم سے وہ کوئی ایکشن کر دیتے ہیں۔ تو کچھ بچے اس چکر میں تھے کہ بس دور سے دوڑتے ہوئے آئے، جیسے لاہور میں وہ ڈائیو مارتے ہیں نہر کے اندر، اسی طرح سے یہاں پر بھی وہ اس طرح کی حرکت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو وہ بیچارے خود ہی رضاکارانہ طور پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ اس طرف نہ جائیں۔ اور اس کے بعد یہ جو اب ہمارا سفر تھا یہ نیلم ویلی کے لیے تھا، اور یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے وہ ایل او سی کا پوائنٹ ہے، ان کے لائن آف کنٹرول ہے۔ تو لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا موبائل کنٹرول بھی ہے، اور راستہ اتنا خطرناک ہے کہ خود سمجھ نہیں آتا بندہ آنکھ چھپائے، منہ چھپائے، آنکھیں موندے یا ویڈیو بنائے۔ اور یہاں پہ یہ ڈیم بن رہا ہے، ڈیم بن چکا ہے لیکن یہ پچھلے 1 سال کے لیے بند تھا، اس کی ریپیئرنگ کا کام چل رہا تھا، اور اب یہ ڈیم دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ اور جب یہاں پر 20s میں زلزلہ آیا تھا تو یہ جو ڈرائیور تھے یہ بتا رہے تھے کہ پہاڑ پورا نیچے آ گیا تھا، یعنی کہ وہ دریا نیلم ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے اس میں گرا تھا، جس کو یہاں کی آرمی نے میزائل وغیرہ کے ذریعے پورے جو پہاڑ کا تودہ تھا اسے پھاڑا تھا تاکہ پانی جو ہے وہ فلو اس کا پراپر ہو جائے، ورنہ یہ تھا کہ بتا رہے تھے کہ پانی اتنا ہائٹ پہ چلا گیا تھا رک جانے کی وجہ سے کہ وہ آبادی کی طرف آنے کا بہت خطرہ تھا، یعنی کہ ایک طرف زلزلہ آیا تھا اور دوسری طرف پانی کا ریلا بھی آبادی میں آ سکتا تھا۔ اور یہ پورا جو راستہ ہے یہ لائن آف کنٹرول کے لیے نیلم ویلی سے ہوتا ہوا جاتا ہے، جہاں پر انہوں نے کہیں کہیں پہ اس طرح سے جہاں پہ دونوں سائڈ کی آبادی ہے تو وہاں پہ اس طرح سے کانکریٹ والز بھی کھڑی کر دی تھیں۔ اچھا، اس وال پہ بھی لوگوں نے اتنا، وہاں کے مقامیوں نے اچھا سا پینٹنگ کہیں پہ کی ہوئی تھی، کہیں پہ پورا ولیج بنایا ہوا تھا، اور کہیں پہ جو ہے وہ فوج کو اس طرح سے دکھایا تھا۔ تو یہ جو دوسرا سائڈ نظر آ رہا تھا یہ پورا جو ہے وہ ہمسایہ ملک ہے، اور جہاں پہ ہم تھے وہ ہمارا ملک تھا، ظاہر ہے ہمیں تو اپنے ملک سے ہم سامنے والے ملک کو دیکھ رہے تھے، اور یہی وہ پوائنٹس ہیں جن کو دیکھنے کے لیے واقعی بہت امیزنگ، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں پر کھڑے ہو کر نا، اگر آپ واہگہ بارڈر، لاہور میں واہگہ بارڈر گئے ہیں تو وہ جو بارڈر پہ کھڑے ہو کر نظارہ آتا ہے دونوں طرف کا، وہ ایک الگ جوش اور جذبہ پیدا کر دیتا ہے دونوں سائڈ میں۔ اور یہاں پر جو ہے نا، یہاں پہ تھوڑا سا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹینس سا آپ کو فیل ہو رہا تھا، کیونکہ سامنے میں بظاہر کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن فار دا سیف سائڈ لوگ زیادہ اسٹے یہاں پر پوائنٹس پہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم بہت زیادہ دیر کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں رکے تھے، کیونکہ ہمیں آگے اور ہمارے پاس جانا تھا، ٹائم ہمارے پاس کم تھا، تو ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم تھوڑے ٹائم میں زیادہ جگہوں کو گھوم سکیں۔ اور اگین وہی بات ہے کہ یہاں پر گھومنے کا مزہ صرف دن کے دن ہی ہے، آپ جتنے ارلی نکلیں گے اتنا زیادہ مزہ کر سکیں گے، اپنے پوائنٹس کو آرام سے انجوائے کر سکیں گے، ورنہ پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا رش میں بھی پھنستے ہیں، اور پھر واپسی کی جلدی ہو جاتی ہے، تو آپ کا جو ٹائمنگ اگر آپ کی صحیح ہے اور اچھا آپ نے ٹائم مینیج کر لیا ہے تو پھر آپ اپنے سفر کو بہت اچھا انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور جو یہاں کے مقامی تھے وہ تو بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں ڈرائیونگ کرنے میں، لیکن ہمارا جو ڈرائیور تھے وہ ہماری وجہ سے اپنی گاڑی سلو چلا رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی سلو ہی چلانا چاہیے، سفر کر کے گھومنا پھرنا ہے اور گھر واپس آنا ہے، بس یہ پہاڑ دیکھنا ہے، اس سے اوپر نہیں جانا ہے۔ کہیں پہ راستے بالکل سموتھ ہیں اور کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے، اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جو ہیں ہی لینڈ سلائڈنگ والے ایریاز، تو وہاں پہ انہوں نے
اس طرح سے کوئی بیریئر وغیرہ نہیں لگایا ہوا. یہ پوری جو کانکریٹ وال ہے کہیں کہیں پر وہاں پہ انہوں نے اس طرح سے پینٹنگ کی ہوئی ہے. اور یہ سیف وال کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آبادی ہے تو لوگ یہاں سے اپنے اوپر چڑھائی سے اترتے ہیں جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر وال بنائی ہوئی ہے. اور ایک صاف پانی کا جو چشمہ ہے یہاں کے مقامی بھی وہاں سے پانی بھرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے صاف پانی کا چشمہ. اور یہ وہ برج ہے جس کو کراس کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اوپر نیلم ویلی، اپر اور لوور نیلم، پہلے لوور آتا ہے کیرن ویلی جس میں آتا ہے، اور اس کے بعد اپر ویلی آتا ہے. اچھا، یہاں پر ہماری جو ہے وہ ایک فیملی سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ اس کیرن ویلی میں 11 سال کے بعد آئے تھے. اپنے سامنے نیبر جو کنٹری ہے وہاں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، خالہ رہتی ہیں، اور وہ اپنی 21 دن کی بچی کو لے کر 11 سال کے بعد یہاں پر آئے تھے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے. اور یہاں پہ جو مقامی تھے وہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار اس طرح سے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہاں پر، بس یعنی کہ ہینڈ ویو کرتے ہیں اور کافی کلیئر آپ ایک دوسرے کو بس اس دریا کے فاصلے سے اس پار اس پار دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ موسم بہت اچھا ہوا تھا، اور چونکہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ 14 اگست تھی تو اس کے لیے بہت ساری تیاری ہو رہی تھی، اور یہاں پہ پریڈ کی بھی تیاری ہو رہی تھی، اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے فلیگ بھی ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے. یہاں پر دریا کا بہاؤ جو ہے وہ کم تھا، تو اتنا تھا کہ آپ نیچے اتر سکتے تھے اور قریب قریب پانی میں جو ہے وہ پاؤں ڈال سکتے تھے. پانی بہت ٹھنڈا تھا، بہت ٹھنڈا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا. بس یہاں پر جو سب سے ڈینجرس چیز جو ہوتی ہے، جو حادثے کا اللہ نہ کرے لیکن اگر سبب بنتی ہے، تو وہ یہی ہے کہ یہ جو جو پتھر ہے نا، یہ بالکل بھی ایکول بیلنس میں نہیں ہوتے، کہیں پہ اوپر کہیں پہ نیچے، تو وہ آپ کو اپنے پاؤں کو بیلنس کرنا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ان سب جگہوں پر چاہے آپ ریگولر میں کینوس یا جاگر نہیں پہنتی ہوں، خواتین، مرد تو پہنتے ہیں لیکن خواتین نہیں پہنتی ہیں عموماً، تو لیکن ان سب جگہوں پر لازمی پہن کے آنا چاہیے تاکہ آپ کے پاؤں کی گرپ مضبوط رہے اور اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو. ویسے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ کچھ کہہ نہیں سکتے، کبھی کبھی آپ بہت پریکاشنز لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے انسان اپنی احتیاط کرے. تو جتنے بھی ہل اسٹیشن یا اس طرح کی جو پانی والی جگہ ہے نا، یہاں پہ ہمیشہ جوتے ایسے استعمال کرنے چاہیے جن میں آپ کے پاؤں کی گرپ بنے. خواتین کو ہماری یوزولی کینوس کی یا جاگرس کی عادت نہیں ہوتی، تو ان کو پہننے میں پھر یہ سوچتے ہیں اتنے تھوڑے سے سفر کے لیے کیا پہننا یا کیا ان پہ انویسٹ کرنا. لیکن یہ ہے کہ آپ بعد میں بے شک اس کو سنبھال کے نیکسٹ ٹرپ کے لیے رکھ لیں. ان چپلوں کے ساتھ یا سینڈلز کے ساتھ قطعی ان سب جگہوں پر نہ جائیں، کیونکہ پاؤں کی گرپ جتنی اچھی ہوگی نا، آپ اتنے آرام سے چڑھ جائیں گے یا اپنے پیروں کو بیلنس کر سکیں گے. اور کیرن ویلی ہمارا جو تھا وہ لاسٹ اسپاٹ تھا، کیونکہ اس کے آگے پھر جو اسپاٹس تھے وہ ان تک پہنچنے میں ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا، یعنی کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور آگے کی ڈرائیو ہوتی، اور 4 ہمیں بج چکے تھے. تو ہم نے اپنی کیلکولیشن رکھی بڑی اسمارٹلی، ویری اسمارٹلی، کہ ہم جو ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں، اگر بہت بھی دیر سے پہنچے نیچے کی طرف، تو ہم 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. لیکن یہ جو آپ بلیک آؤٹ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا بلیک آؤٹ کہاں سے ہوا ہے؟ جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں برج دکھایا تھا جس کو کراس کر کے ہم لوور
نیلم کے لیے چڑھے تھے۔ یہ اس برج سے بھی پہلے جو بازار تھا وہاں پر یہاں کے مقامی لوگوں نے دوپہر کے 3 ساڑھے 3 بجے ان کی انتظامیہ سے کوئی انبن تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے انتظامیہ ان کی بات نہیں مان رہی تھی، تو انہوں نے اسٹرائک کال کر دی تھی۔ اور چونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس بات کی اسٹرائک ہوئی ہے یا کیا تھا، تو پہلے انہوں نے وہاں پہ شاید ٹائر وائر جلائے، پھر انتظامیہ آئی نہیں تو پھر وہاں پہ انہوں نے ٹریفک بلاک کر دیا۔ اپنے جانتے انہوں نے تو اپنی آبادی میں ٹریفک بلاک کیا تھا، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ وہی ایک روڈ تھی جو اوپر کی طرف جا رہی تھی، تو وہ بلاک ہوتے ہوتے ان کی گاڑیاں رکتے 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 وہ بالکل اوپر پہاڑیوں تک پہ، یعنی کہ جب ہم 5 بجے ہم پہنچے تو ہم جہاں پر تھے ہم سے پیچھے پھر لوگ آنا شروع ہوئے اور روڈ بلاک ہو گیا۔ اور 7 سوا 7 کے قریب یہاں پر مغرب ہو گئی تھی۔ مغرب کے بعد لوگوں نے، کیونکہ کسی کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، سب ایک دوسرے کے، کوئی کچھ سمجھ رہا تھا کوئی کچھ سمجھ رہا تھا، تو اور یہاں پہ کوئی سگنلز کام نہیں کر رہے تھے موبائل کے کہ کسی کو ریسکیو کے لیے کال کیا جائے یا کوئی انفارمیشن لی جا سکے، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس سب منہ در منہ، ایک کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اس طرح سے مطلب کلیئر پکچر کسی کو نہیں پتہ تھی، کیونکہ جو اسٹرائک تھی وہ تو آبادی کے اندر تھی اور لوگ پھنس رہے تھے پہاڑوں پر۔ تو خیر جناب پھر یہی ہوا کہ 10 ساڑھے 10 تک وہاں پہ انتظامیہ اور ان کی جب بات چیت طے ہو گئی، ان کے مطالبات مان لیے گئے، تو پھر انہوں نے اپنی وہاں سے اسٹرائک ختم کی۔ اور پہاڑی پہ چونکہ ہم سے بھی پیچھے اور ان سے بھی پیچھے کافی لوگ تھے انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ آگے کیوں راستہ بند ہے، وہ ایک ایڈونچر تھا۔ اور پتہ چلا کہ پہاڑوں پہ جب شام ڈھل جاتی ہے تو بالکل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی روشنی نہیں ملتی، اور لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس بھی بند کر دی تھیں، تو اس کی وجہ سے اور اندھیرا تھا۔ خیر یہ بھی ایک تجربہ تھا اور ایک ایڈونچر تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کہیں پہ گھومنے پھرنے جائیں تو بس سب کچھ اچھا اچھا ہو، خیر و عافیت سے ہو، اور انسان خیر و عافیت سے اپنے گھر کو واپس آئے۔ تو پھر یہ ہم جب واپس آبادی میں اترے تو جان میں جان آئی، ورنہ تو ساری بھوک پیاس سب ختم ہو چکی تھی، بس یہی سمجھ نہیں آتا کہ موبائل چل نہیں رہے، نیچے اتریں گے کیسے۔ تو خیر یہ پھر جو ہمارے ساتھ ڈرائیور تھے اللہ ان کو خوش رکھے، بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت نفیس انسان تھے۔ اور پھر وہ ہمیں اس ہوٹل میں لے کر آئے تھے، اس کا نام تھا خدا داد، اور یہاں کا کھانا بہت اچھا تھا۔ اور جب ہم آبادی میں آئے تو یہاں تو الگ ہی ایک سما تھا، کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اوپر میں اتنا کچھ ہو چکا ہے، کیونکہ سب 14 اگست کے حوالے سے جو ہے وہ باجے واجے بجانے شروع کر دیے تھے، اور برج بھی بہت اچھا انہوں نے لائٹنگ کی تھی اس پر، تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، ریلیکس ہو گئی تھی طبیعت۔ اچھا یہاں پر ہم نے جو ان کی اسپیشلٹی تھی وہ تھے چپل کباب، یعنی چپلی کباب، اور یہ ان کے افغانی پلاؤ، اور ایک ہم نے ہانڈی منگوائی تھی، کیونکہ ہمیں اگین ٹرسٹ نہیں تھا کہ کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، تو ہم نے کہا چلو اگر یہ سب نہیں کھایا گیا تو ہم چکن ہانڈی یا جو چکن مکھنی کچھ تھا اس کے ساتھ ہی کھا لیں گے۔ لیکن کھانا بہت اچھا تھا، البتہ ہم بہت تھک گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ہم اتنا اچھا انصاف کھانے کے ساتھ نہیں کر سکے۔ اور چائے اگین بہت اچھی تھی جس نے ساری تھکن اتار دی۔